میں یہی کہوں گا کہ آج کے محقق کو آج کے زمانے میں جینا ہے، اسے اپنی جو ماضی ہے اس کو سامنے رکھنا ہے اور اپنے عہد میں جو مسائل ہے ان سے آگہی حاصل کرتے ہوئے ان مسائل کو اسے حل کرنے کے لیے اسے خود آنا ہے۔ زندہ قوموں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے عہد کے مسائل سے واقف ہوتے ہیں اور انہیں حل کرنے کی جستجو کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ عہد حاضر میں جو ریسرچ اسکالرز کے مسائل ہیں ان مسائل پر ایک نظر ڈالی جائے اور انہیں اپنے الفاظ میں بیان کیا جائے۔ تو میں کچھ مسائل کی طرف توجہ دلاؤں گا اور اسی مسئلے کا حل میں نے اپنے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں تمہید چھوڑتے ہوئے سیدھے مسائل اور ان کے حل کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے آج کے اس مقالے کا عنوان ہے اردو میں جامعاتی تحقیق، مسائل اور ان کا حل۔ سب سے پہلے مسئلے کی طرف میں سیدھے راست آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اردو تحقیق کی طرف طلباء کی عمومی عدم دلچسپی، ہم لوگ ریسرچ تک نہیں آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اردو تحقیق کا ایک اہم مسئلہ اردو داں طبقے کی اس جانب عمومی عدم دلچسپی ہے۔ اس کے بہت سے سماجی اور لسانی عوامل ہیں، جیسے اردو والوں کو خود اپنی زبان کو زوال پذیر سمجھنا، اردو ذریعے تعلیم سے پڑھنے والے طالب علم کو حقیر سمجھنا اور اردو کے مستقبل سے مایوس رہنا۔ اس لیے اگر سروے کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اردو سے ریسرچ کرنے والے بیشتر طالب علم غریب گھرانوں کا پس منظر رکھتے ہیں اور اپنے علمی سفر میں بہت کم روپیہ خرچ کرتے ہوئے پی ایچ ڈی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح اردو کے مستقبل سے بھی مایوسی اردو تحقیق سے عدم دلچسپی کا سبب ہے، جبکہ دیکھا جائے تو آج اردو کی جو حوصلہ افزا صورتحال ہے وہ آزادی کے وقت نہیں تھی۔ آج اردو دنیا کی ایک مقبول زبان ہے، اردو کے نام پر ایک جامعہ ہے، اردو کے سرکاری مدارس کالجز ہیں، اردو تدریس کے شعبے میں ملازمتیں ہیں اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں اردو جاننے والوں کے لیے اچھے مواقع ہیں۔ اس لیے اردو تحقیق سے وابستہ اساتذہ اور اردو کی سرکاری ملازمت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں شعور بیدار کرے، اردو کے طالب علم کو اپنے قریب آنے دیں، اور اردو کی سرکاری ملازمت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے اردو کے طالب علم کو اپنے قریب آنے دیں اور اس کی مناسب رہبری کریں۔ اس کے لیے ایک مشورہ ہے کہ یونیورسٹی کے شعبہ جات کی جانب سے جونیئر اور ڈگری سطح پر بھی ادبی مقابلوں کا انعقاد یا اردو فیسٹیول منعقد ہو، جس کی ماضی میں مثالیں ملتی ہیں، تاکہ آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ اردو کے شعبے کیا ہیں اور ان میں پڑھنے کے فوائد کیا ہیں۔ اخبارات اور رسائل میں تعارفی مضامین اور شعبہ جات کی کارکردگی رپورٹ کی اشاعت سے بھی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ ریاستی اردو اکیڈمیوں اور یو جی سی سے اردو کے فروغ کے لیے خصوصی اسکیمات کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ آج کل تکنیکی شعبے میں ملازمتوں کی فراہمی، پلیسمنٹ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ اس طرح اردو کے شعبے بھی اردو والوں کے لیے ملازمتوں کی فراہمی کے انٹرویو کروائیں۔ خانگی شعبے کی ملازمت جیسے اخبار کے سب ایڈیٹر کے انٹرویو یا کسی ٹیلی ویژن چینل کے اینکر یا نیوز ریڈر کے انتخاب کے انٹرویو شعبے اردو کے تحت کروائے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اضافی جستجو کی ضرورت ہے۔ اس طرح امید ہے کہ اردو طلباء اجتماعی کوشش سے جامعات میں اردو پڑھنے اور ریسرچ کرنے کی طرف راغب ہوں گے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا کہ اردو والے اردو ریسرچ کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں، تو یہ اردو شعبہ جات کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلباء کو اس طرح کے مواقع فراہم کریں۔ دوسرا مسئلہ جو میں اٹھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اردو شعبہ جات کے ریسرچ کی جو فیلڈ ہے، ایم فل اور پی ایچ ڈی، اس میں داخلوں میں دشواری ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ پہلے یہ دور تھا کہ ریسرچ اسکالر تحقیق کی طرف راغب ہی نہیں ہوتے تھے۔ اب یہ شکوہ ہے کہ جب سے مرکزی جامعات میں اسکالرشپ کا چلن عام ہو گیا ہے، داخلوں کی جانب رغبت دکھائی جا رہی ہے۔ شاید یہ بات اوپر کہی بات کے منافی ہے، لیکن اسکالرشپ کے حصول کی خاطر کئی طلباء اردو ریسرچ کی طرف آنے کے لیے تیار لگتے ہیں، لیکن محدود نشستوں کی وجہ سے انہیں اسکالرشپ والی جامعات میں داخلہ نہیں مل پاتا، اور یو جی سی بھی تحقیق کے معیار سے سمجھوتہ نہیں کر سکتی اور فی گائیڈ اسکالر کی تعداد کو نہیں بڑھا سکتی۔ چنانچہ یو جی سی سے طلبہ تنظیموں سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ ریاستی یونیورسٹیوں میں بھی ماہانہ اسکالرشپ جاری کرے۔ جیسے سینٹرل یونیورسٹی میں ماہانہ اسکالرشپ دی جا رہی ہے، تو ہم لوگ آج کے اسٹیج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاستی یونیورسٹیوں میں بھی ماہانہ اسکالرشپ کا سسٹم شروع کیا جائے۔
یا اسکالر کو کالج یا یونیورسٹی میں دوران تحقیق ریسرچ ایسوسیٹ کی طرح عارضی ملازمت دے. یہ یو ایس میں ہوتا ہے کہ وہاں پر پڑھائی کے دوران جاب دیا جاتا ہے. تو ہم آج اس کے اسٹیج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں کے اسکالر کو داخلہ بھی دیا جائے اور کچھ ملازمت بھی فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنے مالیہ کو حل کر سکے. تیسرا موضوع جو مسئلہ میں نے اٹھایا ہے، ریسرچ کے لیے مناسب موضوع کی تلاش. ایک اہم مسئلہ ہے. ایم فل اور پی ایچ ڈی میں داخلے کے بعد ریسرچ اسکالر کے سامنے ایک اہم مسئلہ ریسرچ کے لیے مناسب موضوع کی تلاش ہے. انٹرویو میں اور فارم کے ادخال کے وقت ہی اسکالر سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ اپنے پسند کے موضوع پر سیناپسس داخل کرے، اور جب وہ اپنی موجود قابلیت سے کوئی عموم سے موضوع پر سیناپسس تیار کر کے پیش کرتا ہے تو اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ موضوع نہیں چلے گا اور اس پر تو کام ہو چکا ہے. جب طالب علم عاجزی کرتا ہے کہ سر آپ ہی کوئی موضوع تلاش کر دیں تو اکثر اساتذہ یہی کہتے ہیں کہ موضوعات کہاں سے لائیں، موضوعات کی تو قلت ہے. آندھرا پردیش میں شروع ہونے والی نئی جامعات کے شعبہ اردو میں یہی سنا گیا کہ ہم کچھ مدد نہیں کر سکتے، آپ ہی کسی سینئر پروفیسر سے مل کر اپنا موضوع لا لیجیے. اور یہ دیکھا گیا کہ ہر سال داخلوں کے موقع پر طلبہ اور اساتذہ باضابطہ طور پر ریسرچ موضوعات کی تلاش کی مہم میں لگ جاتے ہیں. یہ اردو ریسرچ کا ایک اہم مسئلہ ہے، اس جانب فوری توجہ کی ضرورت ہے. سب سے پہلا کام یہ کیا جائے کہ موضوعات کی تکرار سے بچنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کی جامعات میں اردو تحقیق پر کیے جانے والے تمام موضوعات کی فہرست سازی کی جائے، جس کے لیے ایم فل یا پی ایچ ڈی میں بیبلیوگرافی کا کام کروایا جا سکتا ہے. یونیورسٹی آف حیدرآباد سے شاہانہ مریم نے اس طرح کا کام کیا ہے جس میں ہندوستان کی جامعات میں اردو تحقیقی موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے. اس موضوع کو پاکستان تک بھی وسعت دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اردو تحقیق کا معیاری کام وہاں ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی یو جی سی سے کہہ کر کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ ہر سال ملک کی تمام جامعات میں رجسٹرڈ ہونے والے موضوعات کی اطلاع ملک بھر کی یونیورسٹیوں کو کر دی جائے تاکہ موضوعات کی تکرار سے بچا جا سکے. جہاں تک موضوعات کی قلت کی بات ہے، یہ نظر کی کمی ہے. ہمیں اپنے سرمائے علم کا پتہ ہونا چاہیے اور اس میں پوشیدہ موتیوں کو کھوجنے کی لگن ہونی چاہیے. تحقیق کی دیگر اقسام جیسے اجتماعی تحقیق، بین العلومی تحقیق، لسانیات، تدوین متن، دبستان، تحریک وغیرہ موضوعات سے نئے موضوعات تلاش کیے جائیں. فرد پر تحقیق کے رجحان کو کم کیا جائے. تحقیق سے سماج کو، زبان و ادب کو فائدہ ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی قدیم کتاب کا مطالعہ کریں جیسے دکن میں اردو از نصیر الدین ہاشمی، مدراس میں اردو از افضل الدین اقبال یا 20ویں صدی میں اردو ناول، تو ان کتابوں کے مطالعے کے دوران کئی تحقیقی موضوعات مل سکتے ہیں. اردو کے نامور ادیبوں سے متعلق بھی موضوعات مل سکتے ہیں. آل احمد سرور کے کارناموں کا مطالعہ کیجیے، ان کی آپ بیتی خواب باقی ہیں کا ذکر ملے گا جس پر اس یونیورسٹی میں تحقیقی کام کروایا گیا. اسی طرح دیگر ادیبوں کی آپ بیتیوں پر کام کروایا جا سکتا ہے. کرشن چندر کے کارناموں کو دیکھیے، ان کے رپورٹاج پودے کا ذکر ملے گا جس پر بھی اس یونیورسٹی میں کام ہوا ہے. منٹو کے افسانے مختصر ہیں لیکن اس میں تحقیق کے نئے گوشے تلاش کیے جا سکتے ہیں، جیسے منٹو کے کرداروں کا نفسیاتی جائزہ، منٹو کی لفظیات، منٹو کی عصری بازیافت وغیرہ. اسی طرح قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں تاریخی شعور، انتظار حسین کے ناولوں میں اساطیر وغیرہ موضوعات بن سکتے ہیں. اس طرح ہمارے اردو ادب کے سرمائے سے مزید کئی موضوعات تیار کیے جا سکتے ہیں. اردو کے ادبی رسائل میں ادب کا ایک خزانہ پوشیدہ ہے. اب آنے والی نسل اردو کے نامور رسائل شب خون، ساقی، ہمایوں، نگار وغیرہ کے نام سے واقف ہے. دھول میں پڑے ان رسائل کو کوئی ہاتھ نہیں لگانا چاہتا. ایسے موضوعات دیے جاتے ہیں جس میں مواد آسانی سے دستیاب ہو اور کام ہو جائے. آج اردو تحقیق کو یہ کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے کہ 10-20 کتابیں سامنے رکھو، ان میں سے حوالے لو اور اپنا مقالہ تیار کر لو. گائیڈ کے دوسرے گائیڈ سے آپسی مراسم کے سبب بھی اس طرح کے مقالے کامیابی کی سند حاصل کر لیتے ہیں. قدیم مخطوطات میں آج بھی تدوین متن کا کام باقی ہے لیکن کوئی کام کرنے والا تیار نہیں. اس لیے اس کام سے مناسبت رکھنے والے بزرگ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نیابت سنبھالنے والی نئی نسل کو تیار کرے. حیدرآباد میں ڈاکٹر زور، پروفیسر سیدہ جعفر، ڈاکٹر محمد علی اثر ماہر دکنیات مانے جاتے ہیں. اب آنے والی نسل میں ڈاکٹر نسیم الدین فریس ماہر دکنیات کے طور پر مشہور ہیں، لیکن اور طلباء کو بھی اس جانب آگے آنے کی ضرورت ہے. تحقیق کے موضوعات کے ضمن میں یونیورسٹیوں میں خصوصی ورکشاپ کرائے جائیں
اور سینئر اور ریٹائرڈ اساتذہ سے بھی مشاورت کی جا سکتی ہے۔ حیدرآباد میں پروفیسر مغنی تبسم صاحب مرحوم استاد الاساتذہ کا درجہ رکھتے تھے اور اکثر یونیورسٹی کے پروفیسر اور طلبہ ان سے ریسرچ کے موضوعات کے بارے میں مشاورت کیا کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے وہ کوئی سینئر پروفیسر ہی کر سکتا ہے۔ پروفیسر بیگ احسان، پروفیسر سیدہ جعفر، پروفیسر محمد انور الدین صاحب، پروفیسر سلیمان اختر جاوید صاحب، ڈاکٹر عقیل ہاشمی اور ہندوستان کے دیگر علاقوں سے سینئر اساتذہ کی خدمات اچھے موضوعات کے لیے لی جانی چاہیے اور معیاری اور دلچسپ موضوعات پر کام کروانا چاہیے۔ ریسرچ اسکالر کی پسند کا لحاظ بھی رکھا جائے اور زبردستی اسے کوئی موضوع الاٹ نہ کیا جائے ورنہ بھرتی کا کام ہوگا۔ ریسرچ اسکالر بھی ایم اے اور ایم فل تک آتے آتے اس قدر ادب کا مطالعہ رکھیں کہ انہیں بھی موضوعات کے دائرے کار کا اندازہ ہو۔ صرف ایم اے کے نوٹس پڑھ کر اور معروضی سوالات یاد کر کے اردو کا معیار نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اس کے لیے بہت ساری کتابوں کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ یہ موضوع سے متعلق میری تجاویز تھی۔ مواد کی فراہمی بھی اردو ریسرچ کا ایک مسئلہ ہے۔ اس میں کچھ نئے پہلو میں نے پیش کیے، سنیے۔ ریسرچ میں داخلے اور موضوع کے انتخاب کے بعد مواد کی فراہمی بھی اسکالر کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے اور اردو میں کوئی ترقی یافتہ میکانزم نہ ہونے کے سبب معلوم ہونے کے باوجود مواد تک رسائی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس کے لیے اردو کتابوں کو اسکین کر کے پی ڈی ایف کی شکل میں انٹرنیٹ پر محفوظ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اب کوئی اسکالر خدا بخش لائبریری تک سفر کرنے اور وہاں کی کتابیں کھنگالنے کا حوصلہ اور ہمت نہیں رکھتا، جبکہ پہلے لوگ پاکستان اور لندن تک بھی مواد کی تلاش میں جایا کرتے تھے۔ اسی طرح تمام صوبے جات میں موجود اردو مقالوں کو کمپیوٹر پر یونیکوڈ میں منتقل کر کے انہیں انٹرنیٹ پر ویب سائٹ کے ذریعے محفوظ کر دیا جائے تو گوگل سرچ میں یہ تمام مقالے نظر آئیں گے۔ اس کے لیے میں شعبہ اردو یونیورسٹی آف حیدرآباد کے لیے تجویز رکھتا ہوں کہ جس طرح اب مقالے کی سی ڈی لی جا رہی ہے، اس میں پی ڈی ایف کے ساتھ ان پیج فائل بھی لی جائے اور اسے یونیکوڈ کنورٹر سے یونیکوڈ میں منتقل کر کے شعبہ اردو کی ویب سائٹ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جو مقالے بغیر سی ڈی کے قدیم ہیں انہیں ایک پروجیکٹ کے ذریعے یونیکوڈ میں ٹائپ کروا کر اپلوڈ کیے جائیں تو اچھی مثال ہوگی۔ اس کے لیے یو جی سی سے خصوصی فنڈ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مواد کی فراہمی میں آسانی کے لیے دیگر یونیورسٹیوں سے مفاہمت، یہ MOU، انٹرنیشنل ڈیجیٹل لائبریری میں اردو کتابوں کی شمولیت، انفلپ نیٹ یہ سہولت ہے جو یونیورسٹی اپنے اسکالرز کو دے رہی ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر گجرات میں ہے۔ سہولت سے استفادہ اور انفرادی طور پر روابط کے ذریعے مواد کی فراہمی کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ مواد کی موجودگی کا پتہ تو اسکالر سے زیادہ اس کا گائیڈ ہی دے سکتا ہے۔ اسی طرح قدیم دور کی کتابوں کے لیے اضلاع کے کتب خانے بھی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ دیکھا گیا کہ شہر کی کتب خانوں کے مقابلے میں اضلاع کے کتب خانوں میں بعض قیمتی و نادر کتابیں ملی ہیں۔ کتابوں کے کیٹلاگ کی اشاعت سے بھی مواد کی موجودگی کا پتہ چل سکتا ہے۔ اس کے لیے تمام کتب خانوں کے کیٹلاگ کی اشاعت پر زور دیا جائے۔ ببلیوگرافی کی طرح کے کاموں سے بھی مواد کی پہچان ممکن ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے مقالے کی تصویر کے مسائل۔ سب لوگ ریسرچ میں حصہ لے لیتے ہیں لیکن 4 سال 5 سال 15 سال تک بھی اپنا مقالہ نہیں لکھ سکتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تحقیق میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان اور مفروضات کو حل کرنے کے لیے درکار حوالوں کے ساتھ جب محقق اپنا مقالہ لکھنے لگتا ہے تب بھی اسے اپنی بات روانی سے اور قابل قبول